أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. جو اسلام کے علاوہ دین کوئی اور تلاش کرے اس سے کبھی قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا. عموماً ہم یا تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہندو عیسائی بدھ مت دوسری قوموں کو مخالف سمجھ کر ہم مسلمان ہیں، ہم ٹھیک ہیں، یا ہم اس کو فرقہ واریت پہ فٹ کر لیں گے کہ دوسرے فرقے غلط ہیں میں ٹھیک ہوں. لیکن کچھ کفار کا ہم سے دھوکہ ہے، وہ ہم سب کو گمراہ کر رہے ہیں اور ہم سب اس تصور میں ہیں کہ میں ٹھیک ہوں کہ کیا انگریزی تہذیب، انگریزی ثقافت، ان کا نظامی تجارت، یہ تمام اصول کیا ہم وہ اپنے بچے کو سکھاتے نہیں ہیں؟ کیا ہم اسکولوں کالجوں میں بچے کو لاکھوں روپیہ فیس دے کر وہی نہیں پڑھاتے کہ بچہ نظامی تعلیم کیا سیکھ رہا ہے؟ بچہ ملازمت کے لیے کیا بینک کی ملازمت کے لیے اس نے پہلے کورس کیا ہے کہ میں بینک کا ملازم بن جاؤں؟ کفار کے ساتھ ان کے انداز تجارت میں کیا وہ کورس کر کے ان کے ہاں بھرتی ہونے کو ترجیح نہیں دے رہا؟ کہ ہم لاکھوں روپیہ اس پر خرچ نہیں کیا کہ اسلام کے علاوہ اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے؟ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی اور باہر سارا کام دوسرا ہے. دین سیکھنے کے لیے جیسا کہ سابقہ جمعہ میں تربیت، بچے کی تربیت، پہلا موسم بچے کی پیدائش سے لے کر 15 سال کی عمر تک یہ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ بچے کا کیا ذہن تیار کرتے ہیں. یہ پہلا بیج ہم بو رہے ہیں، فصل کاشت کر رہے ہیں، اس کے مطابق آگے پھل آنا ہے کہ ہم نے کیا تیار کیا. اسلام کی ابتدا سے لے کر ترکوں کے دور کے اختتام تک مسلمان ہی ڈاکٹر ہوتے تھے، مسلمان ہی حکیم ہوتے تھے، مسلمان ہی سائنسدان ہوتے تھے. کافروں کی کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی. ہر محکمے میں کسی محکمے میں کافروں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جب اتنا لمبا عرصہ نظام تعلیم، عصری تعلیم یہ ساری مسلمانوں کے کنٹرول میں تھی تو آج ساری کافروں کی نقل کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ بچہ بلوغت تک جو آپ تعلیم دیں گے آگے بچے نے ادھر ہی ذہن چلانا ہے، ادھر ہی چلنا ہے. سعودی عرب نے بے شک ان کے ساتھ معاہدے سے چل رہے تھے لیکن نظام تعلیم ان کا اپنے کنٹرول میں تھا. نظام تعلیم میں میٹرک تک سعودیہ میں بچوں کو دینی تعلیم ساتھ لازم تھی اور آج تک بھی ہے. ان کے بچے میٹرک تک پورا دین کا علم سیکھ چکے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ دین کا علم چل رہا ہوتا ہے اور عام نیٹ پہ سوال و جواب، وہ بھی دینی سوال و جواب بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان کا ہر نوجوان دینی تعلیم جانتا ہے. ہم نے اپنے بچے کو میٹرک تک 15 سال کی عمر تک بچے کو کتنا دین سکھایا ہے؟ پہلے دنیا میں ہر جگہ تمام اسلامی اسکالرز وہی تمام دنیا کے علوم بھی وہی پڑھاتے تھے. جابر بن حیان کیمیکل کا موجد یہ عالم دین ہے. اسی طرح تمام علوم، سائنسی علوم پڑھانے والے وہ علماء ہوتے تھے. سائنسی علوم پڑھانے والے علماء تھے، اناٹمی پڑھانے والے، فزیالوجی پڑھانے والے، بیالوجی پڑھانے والے
सब उलमा थे। आज हमने अपने बच्चे को ज़हन दिया है कि बड़ा आदमी वो बनता है जो दीन ना सीखे, सिर्फ अंग्रेज़ों की तालीम सीखे। अब आज के खुतबा में दूसरा मौसम शुरू होता है कि 15 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र, जवानी की उम्र, इस उम्र में ये सबसे बड़ा जिहाद इस उम्र में होता है। जिहाद बिन नफ्स, दुश्मन को फायर मारना आसान है, अपने नफ्स अम्मारा को फायर मारना बड़ा मुश्किल है। अपने नफ्स पे ख्वाहिशात शहवात पे कंट्रोल करना ये सबसे मुश्किल है, और इस पर कंट्रोल का तरीका इसी उम्र में होता है कि बच्चे की उम्र 15 साल हो गई है, तैयारी हमने पहले करनी थी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, मुरू अब्नाअकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउस सबईन, 7 साल के बच्चे को हुक्म देकर नमाज पढ़ाओ। हुक्म का माना क्या है कि 7 साल से पहले 4-5 साल का बच्चा, उसको तरगीबन साथ लाना है। पहले तरगीबन साथ लाना है 7 साल से पहले। जब 7 साल हुआ तो हुक्म होना है कि पढ़ नमाज। 10 साल हुआ वद्रिबूहुम वहुम अब्नाउ आशिर, 10 साल के बच्चे को मारकर भी नमाज पढ़ाओ, क्योंकि 15 साल की उम्र आगे आने वाली है ना। तो 15 साल से पहले पहले बच्चे का ज़हन तैयार करना है कि हमारे बच्चे की उम्र 10 साल हो चुकी है। हम गौर कर रहे हैं कि बच्चे की उम्र भी 10 साल हो गई है। 15 साल से पहले पहले मैंने अपने बच्चे का नेक ज़हन तैयार करना है। उसके लिए मैं बच्चे की ज़हन साजी के लिए क्या करूँगा। अब 15 साल की उम्र हो गई है, अब बच्चे पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि शैतानी गलबा से, शैतानी शहवात से बचने के लिए इस मौसम में सबसे ज़्यादा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, बहुत बड़े खसारे से बचने के लिए नेक कैसे बनेगा, गलत आदात से कैसे बचेगा, हर गलत चीज़ से कैसे दूर रहेगा। अब ये नौजवानों पर ये फरीज़ा आयद होता है। मुल्क में इनकलाब लाने के लिए सारे दावा करते हैं, नारे लगाते हैं, 15 साल के सारे बच्चे नेक हो जाएं। ये हम तमाम लोगों ने, दीनी तंजीमों वालों ने भी, स्कूलों वालों ने भी, माँ बाप ने भी इस इनकलाब के लिए क्या तैयारी की है कि क्या हमारे बच्चे 15 साल की उम्र में सारे नेक बन गए हैं। ये 15 साल से शैतान का बड़ा हमला यहाँ से शुरू होता है कि बच्चा बालिग हुआ है तो बलूगत की उम्र पर शैतान का हमला सबसे बड़ा हमला है। और इस हमला में शैतान से बचने के लिए बच्चे की तरबियत हमने की है कि उसको गलत ख्याल ना आए। मखलूत तालीम कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, ट्यूशनों में ये इसीलिए की जाती है, मुलाजमत में औरत का साथ बैठना, कुफार का बाहर से आर्डर होता है कि इतने फीसद औरतों को मुलाजमत दिलाओ। ये औरतों के लिए मुराआत के कानून, खुसरों के लिए मुराआत के कवानीन, ये बाहर का आर्डर है, हमारे मुल्क का कानून नहीं है। ये उनके यहाँ सामने मजबूर है कि इस्लाम को मिटाने के लिए ये बातें की जाती हैं। मैं यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। ये निज़ाम इस्लाम को मिटाने के लिए हुक्मरान करते हैं, उसको मिटाने के लिए माँ बाप की तगदो क्या है, इसके लिए हमारी मेहनत क्या है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजीब रब्बुक मिन शाबिन लैसत लहु सब्वतुन व यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल अय्युश्शाबु तारिकु शहवतहु मिन अजली अंत इंदी कबअज़ि मलाइकती। फरमाया कि ताज्जुब करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल उस नौजवान पे
جس کی عام نوجوانوں کی طرح دنیا کی خواہشات نہیں ہے، جس کی تمنا اللہ کی عبادت ہے، جس کی تمنا اللہ کا ذکر ہے، نوجوان ہے، نوعمری ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لذت گزارتے ہوئے گزر گئی، جس نے جوانی میں عبادت میں لذت حاصل کی ہے، ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کا جو مقام ہے، اس نوجوان کو وہ مقام مل جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نوجوانوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اگر تو ہر کام نفل پڑھ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہر کام میں نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے کام کر، تو میں یقین سے کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب ملائکہ کی طرح بن جائے گا۔ میں اپنی زبان سے تجھے سمجھا نہیں سکتا کہ وہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ شاہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ میں تجھے سمجھا نہیں سکتا کہ وہ لذت اس میں کیا آتی ہے، انداز کیا بن جاتا ہے۔ جوانی میں اپنے رب سے تعلق جوڑ کر دیکھ، تجھے کیسی لذت آئے گی۔ دنیا کی کسی نعمت میں یہ لذت نہیں ہے۔ اس لیے شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ نوجوان کو بہکانا۔ فرعون کتنا ظالم تھا، اس کے ظلم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو جذبہ دیا تھا۔ نوجوان اٹھے تھے، نوجوانوں کے ذریعے انقلاب آیا تھا۔ نوجوانوں کی تربیت کرنا، موسیٰ علیہ السلام نے نوجوانوں کی خصوصی تربیت کی تھی، نوجوانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی تھی، نوجوانوں کے ذریعے انقلاب آیا تھا۔ آج بھی نوجوانوں کے لیے خصوصی نشست کرنا، نوجوانوں کو سمجھانا، نوجوانوں کو تربیت دینا، اللہ کا ذکر سکھانا، عبادت میں لطف اندوز ہونے کا طریقہ سکھانا، آج بھی اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ بالغ ہونے سے لے کر نوجوان پر اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ سنی سنائی نماز، یہ طریقہ، یہ تو ہم سب کر رہے ہیں۔ ہم اس مقام تک نہیں پہنچے، ولایت کے مقام تک، تو ہمارا بچہ کیسے پہنچ جائے گا؟ کیونکہ اصل اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کرنا، یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسجد میں آگے نماز پڑھی چلے گئے، اس سے آگے ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کریں، رب کی قدرت خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اپنے جسم پر ہی غور کر لیں۔ آنکھ جس کا کام بہت زیادہ ہے، فنکشن بہت زیادہ ہے، لیکن نازک حصہ ہے، معمولی سا تنکا لگ جائے تو آنکھ بیکار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا بھی ہے، اس کی حفاظت کے لیے کتنے انتظامات ہیں۔ باہر سے گرد و غبار ہماری آنکھ پہ پڑ رہی ہے، آنکھ کے اوپر باریک باریک، جس طرح کار کے اوپر آپ واشنگ ہوتی ہے نا تو کار پھر ویپر صاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہماری آنکھ پر ویپر چل رہا ہے۔ کوئی گرد و غبار پڑتی ہے، ساتھ ہی اس کے اوپر باریک باریک پانی چلتا ہے، اور یہ ویپر اوپر والا چلتا ہے، ساتھ وہ صاف ہو جاتی ہے۔ جس رب نے کیسا صفائی کا قدرتی نظام رکھا ہے، اس آنکھ کی حفاظت کے لیے اس آنکھ کے پیچھے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنا مضبوط نظام لگایا ہے۔ جب یہ آنکھ نظر کمزور ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس نظر کو پورا نہیں کر سکتے۔ اوپر والی جھلی میں خرابی ہو تو آپریشن اس کا ہوتا ہے، پیچھے خرابی آ جائے تو ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس رب کا شکر ادا کر جس مالک نے آنکھ سے اتنا کام لینے کے لیے اتنا انتظام کیا، اور حفاظت کے لیے کیسے اوپر کا پردہ، یہ پلک کیسے نیچے کو جھک جاتی ہے۔
تھوڑا سا تنکا کو آگے آیا، مکھی مچھر آیا، جلدی سے آنکھ بند ہو جائے گی۔ یہ ایٹومیٹک سسٹم اس رب نے لگایا ہے۔ تیرے ایٹومیٹک سسٹم میں کتنے خرچ آتا ہے، لیکن یہ کام پھر بھی نہیں کر سکتا۔ تیرے رب نے تجھے ایٹومیٹک سسٹم عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تو اپنے رب کا شکر ادا کرے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کا وعدہ ہے میرا شکر ادا کرو میں نعمت میں اضافہ کروں گا۔ آج بھی اپنے رب کا شکر ادا کر، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ غلط نظر کسی کو دیکھنا نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ادھر دیکھنا نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ مولانا عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، فیصل آباد سمن آباد میں نثار کالونی میں زندگی گزاری ہے۔ دکانداری کرتے تھے، گاہک سے پیسے لیے، نیچے کچھ سے چرا کر کے چیز پکڑائی ہے، ایسے نیچے کو چرا کر کے دکانداری کی ہے، لیکن چہرہ نیچے ہے۔ کبھی کسی اجنبی عورت کو ساری زندگی دیکھا نہیں ہے، ہندو سے مسلمان ہوئے تھے۔ سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگردوں میں سے تھے۔ تربیت کرنے والوں نے اس نوجوان کی نوعمری میں ایسی تربیت کی کہ اللہ کے ولی بنے تھے۔ آج بھی نوجوانوں کی تربیت کرنے والے ایسے ولیوں کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو ایسے ولی بنانے کی ضرورت ہے۔ انقلاب ولایت سے آتا ہے، نعروں سے کبھی انقلاب نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، لمبی عمر اچھے نیک لوگوں کے ساتھ گزاریں تو پھر تربیت ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو اچھا کاریگر بناتے ہیں، کاریگر بنانا چاہتے ہیں، آپ نے بچے کو تعلیم دینے کے لیے کچھ سکھایا ہے، اس کے بعد پریکٹیکل کے لیے وہ سیکھتا ہے۔ MBBS کورس سارے کر رہے ہیں، بہت ڈاکٹر کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل میں سارے ماہر نہیں ہوتے۔ جس نے کسی بڑے ڈاکٹر سے عرصہ لمبا گزارا ہے، بعد میں پریکٹیکل کرے گا تو بہت اچھا کام کرے گا، بڑا مقام ملے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے کون کون سے ولی کے ساتھ ملاقات کروائی ہے، کس کس ولی کو اپنے بچوں کو ہم نے زیارت کے لیے ساتھ لے کر گئے ہیں کہ آپ بھی بزرگوں کی زیارت کے لیے جانا، کہاں کہاں گئے ہیں، کون سے ولی کو ہم نے اپنے گھر بلایا ہے کہ اپنے بچوں سے ملاقات کروا دیں۔ MPA MNA بڑے آفیسر کی دعوتیں ہم اسپیشل کرتے ہیں، کبھی کسی ولی کو بھی گھر میں بلایا ہے، بچوں کو کبھی زیارت کروائی ہے؟ دل میں شوق نہیں ہے۔ وہ بچہ بڑا کیسے بنے گا جس نے ایسا ماحول دیکھا ہی نہیں ہے؟ کوئی ماحول دیکھے گا تو بڑا بنے گا، جس نے دیکھا ہی کچھ نہیں وہ بڑا کیسے بن جائے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، کیا تجھے خبر نہیں ہے آج اس نوجوانی کی زندگی میں مستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ تجھے معلوم نہیں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، تیری ایک ایک حرکت کو کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں۔ آج اگر تیری ایک ایک حرکت کو گورنمنٹ تجھ سے ایک ایک حرکت اس موبائل کے ذریعے تیری ایک ایک بات ان کو پہنچ رہی ہے، تیری CID ہو رہی ہے، تو کیا تیرا رب نہیں جانتا تو کیا کر رہے ہیں؟ اے نوجوان، جان لے، ایسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ چلو موت کے ٹائم تو نیکی بن جائیں گے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ جس کام پہ تو نے زندگی گزاری ہے، جو تیرے دل کا شوق ہے، جو تیرے دل کی محبت ہے، موت اسی پہ آئے گی۔ تیرے دل میں زندگی میں محنت کس بات پر ہے؟ جو تو کام کر رہے ہے، جو تیرے دل میں محبت ہے، موت اسی پہ آتی ہے۔ تیرے دل میں رب کی محبت کتنی ہے؟ رب کی محبت سے اللہ کا ذکر کتنے گھنٹے کرتا ہے، اللہ کی محبت میں سجدے کتنے لمبے کرتا ہے، اللہ کی محبت میں قیام میں کتنا ٹائم گزارتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک کو ورم آ جاتا تھا۔ اے نوجوان، تیری جوانی کی عمر ہے،
اس عمر میں تو یہ عبادات کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے لمحات کو کیوں ضائع کر رہا ہے؟ یہ ٹائم دوبارہ نہیں ملے گا۔ بعد میں تو بہانے بنائے گا کہ کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت دے دے، حالانکہ کرسی پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی سارے شروع ہو گئے۔ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ 3 ارکان ہیں۔ اگر ایک رکن تم کھڑے ہونے والا قیام والا نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھنے کی اجازت ہے، تاکہ سجدہ رکوع تو کر لو۔ سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، قیام نہیں کر سکتے، اب جہاں بیٹھنا چاہو اب اجازت ہے کہ باقی تم تینوں ارکان کو ادا نہیں کر سکتے۔ اگر سجدہ کر سکتے ہو تو تیرے دل میں رب کی محبت ہی نہیں ہے کہ تو نے اپنے رب کے سامنے جھکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک بزرگ آدمی کو میں نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ میں نے کہا بھائی دوسروں کو دیکھ کر تو بھی کرسی پہ بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، جتنا سجدہ رکوع قیام کی کوشش کرو گے ثواب زیادہ ملے گا۔ کرسی پہ بیٹھنے والے نے کرسی چھوڑی اور اسی طرح نماز پڑھنی شروع کر دی، دوبارہ بھی تو صحیح پڑھ ہی رہا ہے نا۔ معمولی سی تکلیف دے کر بہانہ نہ بناؤ، اپنے رب کو محبت کا اظہار کرو کہ اے اللہ میرے دل میں تیری بڑی محبت ہے، اس محبت پر میں ان تکلیفوں کو سب کو برداشت کر کے تیرے سامنے لمبا قیام بھی کروں گا، رکوع بھی کروں گا، تیرے سامنے لمبے سجدے بھی کروں گا۔ اپنی محبت پیش تو کرو۔ اللہ تعالیٰ شکل کو نہیں دیکھتے، رب ذوالجلال دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تیرے دل میں رب کی کتنی محبت ہے، رب نے تیرے دل کو دیکھنا ہے۔ تیرا دل دنیا کی محبتوں سے پاک ہے، زن اور زار کی محبت سے کیا تیرا دل پاک ہے؟ کیا دولت کی خاطر تو لوٹ تو نہیں رہا؟ دولت کی خاطر لوگوں سے غلط سودے تو نہیں کر رہا؟ دولت کی خاطر لوگوں سے بے ایمانی تو نہیں کر رہا؟ کیا عورتوں کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا؟ کیا تصویروں کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا؟ اپنے دل کو دیکھ، رب نے تیرے دل کو دیکھنا ہے۔ تیرے دل کا آئینہ صاف ہوا تو پھر کامیاب ہوگا، خالی یہ ٹکرے کام نہیں آئیں گے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے۔ میرے بھائی، یہی تربیت دینے کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نظر نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ عدی بن حاتم کی بہن جب قیدی بنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کر کے چھوڑ دیا، صحابہ کو بھیجا جاؤ وہاں پہ واپس کرو۔ صحابہ اکرام واپس کرنے کے لیے گئے ہیں تو عدی نے جب اپنی بہن کے ساتھ اجنبی آدمیوں کو دیکھا تو بڑے غصے سے گھور کر دیکھنے لگا۔ بہن نے کہا عدی میں تیری سکی بہن ہوں، تیری نظر میں اپنی بہن کے متعلق اتنی شرم و حیا نہیں ہے جو ان کی نظر میں شرم و حیا ہے۔ تیری نظر میں اپنی بہن کے بارے میں وہ شرم نہیں ہے جو ان کی نظر میں شرم و حیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ مسلمانوں کی دنیا میں مثال ہوا کرتی تھی۔ اے مسلمان، آج تیرا نوجوان بھی ایسا مثالی نوجوان ہے۔ صحابہ کرام کی یہ مثال دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے کہ جو اپنی بیوی کی عزت چاہتا ہے، بیٹیوں کی عزت چاہتا ہے، اپنے سرمایہ کی حفاظت چاہتا ہے، وہ مسلمان ہو جائے، نہ سامان لٹے گا نہ عزت لٹے گی۔ لوگ مسلمان اس لیے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شیطان سب سے زہریلا تیر نوجوان کو لگاتا ہے۔ جوانی میں سب سے زیادہ شیطان کے تیر نوجوانوں کو لگتے ہیں۔ عورت کے محاسن کو نوجوان کے سامنے مزین کر کے شیطان زور زور سے تیر مارتا ہے کہ ادھر دیکھ ادھر دیکھ۔ اس کی شرم و حیا میں جب نظر اس کی غلط ہو گئی تو نظر یہ آئینہ لے کر پیچھے دل و دماغ کو وہ تصویر دے رہا ہے۔ دل و دماغ کا وہ تقوی ختم ہو جاتا ہے۔ انگریزی دور میں جب پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی، پشاور میں جو بھی ان کا بڑا افسر جاتا تھا، ڈی سی وغیرہ جاتا تھا، وہ مر جاتا تھا۔ آخر انہوں نے سوچا کہ اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیں کوئی زہر تو نہیں دیتا، کھانا چیک کیا، پانی چیک کیا، ہر چیز چیک کر کے دینی پھر مر گیا۔
کہ آپ شہر کا راؤنڈ کرو، اس کے خلاف کوئی اور کام ہے۔ ایک مسجد میں دعا کرتے تھے اور عالم، اور ان کے جب مل کر دعا کرتے تھے تو کام ان کا ہو جاتا تھا۔ بہت نیک لوگ تھے اس مسجد والے، تو اللہ تعالیٰ ان کا کام کر دیتا تھا۔ سوچا کہ ان کے دل میں گندگی بھر دو۔ مسجد کے سامنے پیچھے والی بڑی بلڈنگ بنائی، بلڈنگ بنا کر وہاں پہ کنجریاں، بالکونیاں نکال کر کنجریاں بٹھا دی۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب نماز کا ٹائم ہو تم نے میک اپ کر کے سامنے بیٹھ جانا، جو بھی ہے جلدی جلدی سنتے پڑی، ٹیکل لگائی، دیوار سے پیچھے کو منہ کر لیا۔ کسی نے برائی نہیں کی، صرف ادھر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے سے دل کی گندگی سے دعا کی قبولیت ختم ہوگی۔ ہم بھی دیکھیں کیا ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا، کیا ہماری کیفیت یہ تو نہیں ہے؟ ہمارا معاشرہ آج دلدل میں کیوں گر رہا ہے؟ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ شاید ہم بھی اسی دلدل میں گر چکے ہوں۔ آئیے ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے دل میں اللہ کی عبادت کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، نہ غلط آواز کانوں میں جائے، نہ غلط منظر آنکھوں میں نظر آئے، نہ اس کی تصویر دل و دماغ میں جائے، تاکہ ہمارے دل میں محبت ہو تو اللہ کی محبت ہو، دنیا کے مناظر کی ہمارے دل میں محبت نہ ہو۔ پھر نماز پڑھ کر دیکھنا تمہیں کیا لذت آتی ہے، پھر بات کرنا۔ ایک مہینہ اس پہ محنت کریں، اس کے بعد پھر نفل دو پڑھ کر، نماز پڑھ کر دیکھنا اس میں لذت کیا ہوتی ہے۔ ساری دنیا کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، دنیا کی کوئی نعمت اس کے مقابلہ میں نہیں ہے۔ اس کے لیے اچھی وحدت کی ضرورت ہے، نظر محفوظ ہو، دل محفوظ ہو، اکیلے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، پھر لذت دیکھیں۔ بابا جی عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وعدہ لینے کے لیے گئے۔ شاہ صاحب نے کہا ٹائم نہیں ہے۔ کہا شاہ جی مجھے معلوم ہے جو جس وجہ سے آپ نے کہا ہے، آپ کے رات کو سونے کے لیے اچھی جگہ انتظام ہوگا۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ ہمارے شہر میں آئے شاہ صاحب، تقریر کی، بیٹھک میں شاہ صاحب کو صلاح دیا، بیٹھک کے باہر برآمدہ میں بابا جی سو گئے۔ شاہ صاحب نے جب دیکھا کہ یہ سو چکا ہے، اٹھے مصلی پہ بیٹھ گئے، نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، ساری رات باقی اللہ کے ذکر میں گزر گئی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے تو ان کو ان کی رات کی عبادت چیک کرنے کے لیے بلایا تھا کہ ان کا عبادت کا انداز کیا ہے، میں سویا تو نہیں تھا، میں تو ظاہر سے ایسے دیکھ رہا تھا کہ اس نیک آدمی کی ساری رات اللہ کے ذکر میں گزر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب، ایک آئینہ ہوتا تھا چھوٹا سا ان کے پاس، اس پہ بڑا خوبصورت لکھا تھا اللہ۔ شاہ صاحب ایسے دیکھتے تھے، اللہ اللہ، یہ شاہ صاحب کا انداز تھا کہ اس کو آئینے میں بھی دیکھنا اللہ کا نام، اس محبت سے پھر پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ جس قبرستان میں شاہ صاحب دفن ہوئے ہیں، اس قبرستان میں اس کے بعد کوئی کیڑا مکوڑا، سانپ بچھو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ کہ تو اپنے رب کی محبت دل میں بٹھا کر علیحدگی میں اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھ، یہ دنیا کے مناظر، یہ دنیا کی لذتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو اللہ کی محبت کی لذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ سے سوال کیا کر، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم۔ اے اللہ، اپنے چہرے کے دیدار کی مجھے لذت نصیب کر دے۔ اور میرے بھائی، یہ معمولی بات نہیں ہے، ساری جنت اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جنتی لوگ جب جنت میں جا کر ایک میدان میں جائیں گے،
وہاں پہ رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا. جب واپس آئیں گے تو چہرے پہ اتنا نور ہوگا کہ حوریں پوچھیں گی، بیوی پوچھے گی اب کہاں سے آئے ہو؟ آئے تو بڑی رونق ہے، بڑے چمک رہے ہیں. نہ رب ذوالجلال کا دیدار کر کے آئے ہیں. او بھائی وہ لذت معمولی چیز نہیں ہے، تو دنیا کی نعمتوں میں کھو چکا ہے. آج اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے آج اپنی جوانی کو اپنے رب کی محبت پہ لگا دے، تجھے یہ لذتیں نصیب ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.